آئیے اب بدشگونی کے اسباب اور علاج سنتے ہیں۔ بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تقدیر پر ان معنوں میں اعتقاد رکھے کہ ہر بھلائی برائی اللہ کریم نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دیے، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ تو بدشگونی دل میں جگہ ہی نہیں بنا سکے گی، کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ یہ ذہن بنا لے گا کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بدشگونی کا دوسرا سبب توکل کی کمی ہے، یعنی بھروسے کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی کمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی بدشگونی دل میں کھٹکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم بدشگونی کا خیال دل سے جاتا رہے گا۔ بدشگونی کا تیسرا سبب بدفعلی کی وجہ سے کام سے رک جانا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی کام میں بدفعلی نکلے تو اسے کر گزریے اور اپنے دل میں اس خیال کو جگہ بھی مت دیجیے کہ اس بدفعلی کے سبب مجھے اس کام میں کوئی نقصان وغیرہ ہوگا۔ بدشگونی کا چوتھا سبب اس کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات سے بے خبری ہے کہ بندہ جب کسی چیز کے نقصان سے ہی باخبر نہیں ہے، اب اس سے بچے گا کیسے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بدشگونی کی ہلاکت خیزیوں اور اس کے نقصانات کو پڑھے، ان پر غور کرے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ بدشگونی کے چند نقصانات عرض کیے دیتا ہوں۔ بدشگونی انسان کے لیے دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ بدشگونی انسان کو وسوسوں کی دلدل میں اتار دیتی ہے، چنانچہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سائے سے بھی خوف کھا جاتا ہے، اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی اور بدنصیبی اسی کے پاس جمع ہو چکی ہے اور دوسرے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا شخص اپنے پیاروں کو بھی وہمی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس سے دلوں میں کدورت یعنی دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور بدشگونی کی باطنی بیماری میں مبتلا انسان ذہنی و قلبی طور پر مفلوج یعنی ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے اور کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ اور بدشگونی کی یہ بھی ہلاکت خیزیاں ہیں کہ بدشگونی کا شکار ہونے والوں کا اللہ پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ بدفعلی سے آدمی کے اندر توہم پرستی، بزدلی، ڈر اور خوف، پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کام وغیرہ میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہونا، غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا اور نا تجربہ کاری۔ لیکن بدشگونی کا جو عادی شخص ہوتا ہے وہ اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے محروم رہ جاتا ہے، اور یہ ساری جو ہے اس کی توجہ اسی طرف ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ وہ وقت جگہ وہ سب جو ہے وہ بھول جاتا ہے یا اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ بدشگونی کی وجہ سے اکثر رشتے ناطے توڑے جاتے ہیں تو آپس کی ناچاکیاں جنم لیتی ہیں۔ جو لوگ اپنے اوپر بدفعلی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے۔ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے اور کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا اور واپس گھر آ گئے۔ ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے اور راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا تو سمجھ لیتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، لہٰذا آج مجھے نقصان ہوگا۔ یوں ان کا نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی کے گھر پر الو کی آواز سن لی تو اعلان کر دیا کہ اس گھر کا کوئی فرد مرنے والا ہے یا خاندان میں جھگڑا ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں اس گھر والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ نیا ملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کر پائے اور آرڈر ہاتھ سے نکل جائے تو فیکٹری مالک اسے منحوس قرار دے کر نوکری سے نکال دیتا ہے۔ نئی دلہن کے ہاتھوں اگر کوئی چیز گر کر ٹوٹ پھوٹ جائے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اور بات بات پر اس کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ بدشگونی کا پانچواں سبب روز مرہ کے معمولات میں وظائف کا شامل نہ ہونا بھی ہے۔ اس کا علاج سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اس قسم یعنی بدشگونی وغیرہ کے خطرے وسوسے جب کبھی پیدا ہوں تو ان کے واسطے قرآن کریم و حدیث شریف سے چند مختصر و بے شمار نافع یعنی فائدہ دینے والی دعائیں لکھتا ہوں۔
انہیں ایک ایک بار خواہ زائد یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ آپ اور آپ کے گھر والے پڑھ لیں۔ اگر دل پختہ ہو جائے اور وہ وہم جاتا رہے تو بہتر، ورنہ جب وہ وسوسہ پیدا ہو تو ایک ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور یقین کیجئے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وعدے سچے ہیں اور شیطان ملعون کا ڈرانا جھوٹا۔ چند بار بعونہ تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ وہم بالکل زائل یعنی ختم ہو جائے گا اور اصلاً کبھی کسی طرح اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ وہ دعائیں یہ ہیں: لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی ہمیں کوئی تکلیف وغیرہ نہیں پہنچے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی، وہی ہمارا مولا ہے اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا اچھا بنانے والا ہے۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذہب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، یعنی الہی اچھی باتیں تیرے سوا کوئی نہیں لاتا اور بری باتیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کرتا اور کوئی زور طاقت نہیں مگر تیری طرف سے۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ تیری فعل فعل ہے اور تیری ہی خیر خیر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بدشگونی سے محفوظ رکھے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔